السلام علیکم ناظرین، ہمارے تاریخ اسلام چینل میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے اور میں آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوا ہوں قسط نمبر 2 تاریخ اسلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بے انصافی اور غلط طریقوں سے بچانے کے لیے اسلام کا پیغام دیا۔ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں سمجھا اور لوگوں کو انسانیت اور اچھائی کے راستے پر چلنے کے لیے ہدایت دی۔ انہوں نے انسانیت کو شرک، مورتی پوجا، فتنہ، فساد، نافرمانی اور برائی سے بچانے کے لیے ایک اچھائی کا پیغام دیا جو انسانیت کو خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق کے گمراہ لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے میں سینکڑوں برس مصروف تبلیغ رہے اور آخر کار سب کا قصہ پاک کرنے پر مجبور ہو گئے اور یہ دعا کی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مصریوں اور ان کے متکبر بادشاہ کو سیدھی راہ لانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے وہ منظر دیکھا جس کے بارے میں ارشاد ہے، وَأَغْرَقْنَا الْآلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ، فرعون کی قوم کو ڈبو دیا گیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ہندوستان میں مہاراجہ رام چندر جی کو لنکا پر چڑھائی اور راکشسوں سے لڑائی کرنی پڑی۔ شری کرشن مہاراج کو کروکشیتر کے میدان میں ارجن کو جنگ پر آمادہ کرنا اور کوروں کی نافرمان جماعت کو پانڈووں کے ہاتھوں برباد کرانا پڑا۔ ایران میں زرتشت نے اسفندیار کی پہلوانی اور سلطنت قیانی کی حکمرانی کو تبلیغ اور اشاعت کا ذریعہ بنایا، مگر پاکستانی صحائف اور ایرانی روایات جو لوگوں تک پہنچی ہوئی ہیں سب کے سب اس بات سے متفق ہیں کہ تمام قابل احترام مذاہب اور مستحق تعظیم سچائی کی روشنیوں اور کامیابیوں میں یہ نمونہ ہرگز تلاش نہیں کیا جا سکتا کہ 25 سال سے کم مدت میں دنیا کا بہترین ملک اور عرب کے جاہل وحشی لوگ ساری دنیا میں معلم اور سب سے زیادہ مہذب و با اخلاق بن گئے ہوں۔ 100 برس سے کم یعنی صرف 80 سال کے عرصے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب کو ماننے والے بحر اٹلانٹک سے بحر الکاہل یعنی چین سے مشرقی ساحل تک، یا یوں کہیں کہ پوری دنیا کا احاطہ کر چکے ہوں۔ اس عقل مندی، دانش مندی کا نمونہ دنیا پیش نہیں کر سکتی، اور تعلیم اسلام کی خوبی اگر تمام قوانین مذاہب پر بلند ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر البشر، خاتم النبین، رحمت العالمین ہونے میں کسی کو کیا کلام ہو سکتا ہے، اور دنیا میں کس کو حوصلہ ہے جو ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کی لا نظیر صفات اور اس ناقابل تردید دعوے اور خدا دعوے کی تردید پر آمادہ ہو سکے۔ ارشاد باری ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لحافظون۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قوموں کو ترقی طے کرانے اور قوموں کو ذلت و رسوائی سے بچانے کے لیے تاریخ سب سے بہترین اور قابل ذریعہ ہے۔ قوموں نے جب کبھی ناکامی کی طرف حرکت کی ہے تو انہوں نے تاریخ ہی کو سب سے بڑا محرک پایا ہے۔ قرآن نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسانی زندگی اور دنیا کے سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ باری تعالی نے لوگوں کو عبرت پذیر اور نصیحت یاب ہونے کے لیے
قرآن میں انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کر کے ہمیں یاد دلایا ہے کہ فلاں قوم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کیسے نتائج دیکھے اور فلاں قوم نے اپنے اعمال حسنہ کی بدولت کیسی کامیابی دیکھی۔ آدم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور فرعون، نمرود، عاد، سمود وغیرہ کے حالات قرآن کریم میں اس لیے مذکور و مستور نہیں ہیں کہ ہم ان کو دل بہلانے اور نیند لانے کا سامان بنائیں، بلکہ یہ سچے اور یقینی حالات اس لیے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ ہمارے اندر نیک کاموں کے کرنے کی ہمت اور بدعمالیوں سے دور رہنے کی جرت پیدا ہو، اور ہم اپنے حال کو بہترین مستقبل کا ذریعہ بنا سکیں۔ انبیاء علیہ السلام بنی آدم کے سب سے بڑے دوست، سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ خیر خواہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ جب کبھی انہوں نے کسی قوم کو ہلاکت سے بچانے اور انہیں عزت و سعادت سے ہمکنار بنانے کی کوشش فرمائی ہے تو اس قوم کو پہلے کی ہوئی غلطیاں اور ان کے ماضی کی یاد دلائی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اور اصلاح کاروں میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جس نے مشکل وقت گزارے ہوئے لوگوں کی کہانیوں کا مطالعہ کر کے حوصلہ اور اعتماد کھو دیا ہو اور خود کو بھول کر بے پرواہ نہ بنایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک عالم اور ہر ایک لیکچرر جو سننے والوں کو اپنے طریقے سے جوش میں لائے اور تیار کرے، ان کے علم یا لیکچر میں پاستانی واقعات اور قدیم دور کے حالات کی تاریخی چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ ان کے علم یا لیکچر میں پاستانی واقعات اور بزرگان کے حالات کی یاد دہانی یعنی تاریخ کی چاشنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ ماضی کے اہم شخصیات کے حالات اور واقعات میں جن اہم افراد سے مذہبی، قومی، ملکی اور گشتاس بوا نوشیروان کے حالات کا مطالعہ کس قدر ایک ایرانی یا ایک پارسی کے دل میں شجاعت، مذہبیات اور عدل و انصاف کے جذبات کو مشتعل بنا سکتا ہے، کسی چینی یا ہندوستانی پر ایسا اثر نہیں کر سکتا۔ بھیم و ارجن اور بکرمجیت کی، پرتھوی راج کی داستانیں ہندوستان پر جو اثر کرتی ہیں، عیسائیوں پر ان کا ویسا ہی اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب کہ قوموں کی تاریخ کے اثر و نتائج سے لوگ واقف ہو چکے ہیں اور یہ حقیقت پورے عالم پر آشکار ہو چکی ہے، کسی قوم کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کے سامانوں میں اس قوم کی گزشتہ تاریخ سب سے زیادہ ضروری سامان ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ قومیں جو اپنی کوئی باعظمت و پرشوکت تاریخ نہیں رکھتی، فرضی افسانوں اور جھوٹے قصوں کی ترتیب دینے اور مکمل کرنے میں مصروف ہیں، اور ان فرضی قصوں کو تاریخی جامہ پہنا کر قوم کے افراد اور ملک کے نوجوانوں کے سامنے اس طرح پیش کر رہی ہے کہ ان کی صداقت کا یقین ہو جائے۔ دروغ کو فروغ دینے کی یہ قابل شرم کوشش قوموں کو محض اس لیے کرنے پڑ رہے ہیں کہ وہ قوم کے افراد کو اپنے اعلیٰ مرتبے کا یقین دلائیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کسی دوسری قوم کو مقابلے اور دشمنی کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس کی تاریخ کو تبدیل کرنے اور اس کے افراد کو اپنی تاریخ سے غافل کرنے اور ناواقف رکھنے کی کوشش میں مصروف نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کا شاندار کارنامہ۔ اقوام عالم میں صرف مسلمان ہی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتی اور سب سے بڑھ کر
اپنے بزرگوں کے کارناموں کی نسبت ایسا یقینی علم حاصل کر سکتی ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ مسلمانوں کو ہومر کے ایڈلی وارڈ سے روشناس کرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ مسلمان مہا بھارت اور رامائن کے بھی محتاج نہیں، کیونکہ ان کی یقینی حقیقی تاریخ میں ہر قسم کے نمونے اور کارنامے ایڈلی وارڈ سے اور مہا بھارت اور رامائن کے واقعات سے زیادہ شاندار اور انتہائی عقل مند موجود ہیں۔ لیکن ان مذکورہ افسانوں اور داستانوں کی غلط بیانی بے اعتباری ان کے پاس تک نہیں پھٹکا سکتی۔ مسلمانوں کو فردوسی کے شاہ نامہ اور اسپارٹا والوں کے افسانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ دوستوں، فردوسی ایک بہت بڑے فارسی شاعر کا نام ہے۔ اس کی شاعری میں ایران کے بادشاہوں اور ہیروز کی داستانیں بیان کی گئی ہیں، تو مسلمانوں کو فردوسی کے شاہ ناموں کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی تاریخ کا ہر ورق بہت سے رستم اور بہت سے اسپارٹا پیش کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو نوشیروان عادل اور حاتم طائی کی کہانیوں کے سننے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی سچی اور حقیقی تاریخ میں لا تعداد حاتم و نوشیروان جلوہ فرما ہے۔ مسلمانوں کو ایرسٹو اور فرانسس بیکن اور بیتلیموس اور نیوٹن کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے اسلامی مجلس میں ایسے فلسفی اور ذہانت دان موجود ہیں جن کی مشہور شخصیتوں پر فخر کا موقع ملتا ہے۔ کس قدر افسوس اور حیرت کا مقام ہے کہ آج جبکہ ملکوں کے درمیان مقابلوں کا ہنگامہ تمام دنیا میں برپا ہے، مسلمان جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتے ہیں وہی سب سے زیادہ اپنی تاریخ سے بے پرواہ اور غافل نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے جس طبقے کو کسی قدر بیدار اور ہوشیار کہا جاتا ہے، اس کی بھی یہ حالت ہے کہ اپنے لیکچرز، تقریروں، مضامینوں، رسالوں، اخباروں اور کتبوں میں جہاں کہیں بہترین اخلاق سے متعلق کسی مثال کی ضرورت پیش آتی ہے تو یورپ اور عیسائیوں میں سے کسی مشہور شخص کا نام فوراً بلا تکلف زبان اور قلم پر جاری ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ مستحق سینکڑوں ہزار مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص کا نام بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے اور بہترین سائنسدانوں سے واقف مسلمانوں کی تقریروں اور تحریروں میں نیپولین، ہنیبال، شیکسپیئر، فرانسس بیکن، نیوٹن وغیرہ یورپ کی مشہور شخصیات کے نام جس قدر کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایسی کثرت سے خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، حسن بن ثابت، فردوسی، توسی، ابن رشد، بو علی سینا وغیرہ کے نام تلاش نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا سبب سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف اور غافل ہیں۔ مسلمانوں کی ناواقفیت اور غفلت کا سبب یہ ہے کہ اول تو علم کا شوق دوسری قوموں کے مقابلے مسلمانوں کو کم ہے، دوسرا یہ کہ علم حاصل کرنے کے موقع اور فرصتیں میسر نہیں، تیسرا سرکاری مدارس اور کالجوں نے اسلامی درسگاہوں کو اس ملک ہندوستان میں تقریباً ناپید کر دیا، چوتھا یہ کہ جس طبقے کے مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے اور جو ہندوستانی مسلمانوں کا رہنما سمجھا جاتا ہے، وہ سب کے سب سرکاری درسگاہوں اور کالجوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں اسلامی تاریخ کا کوئی سلیبس، تعلیم کا کوئی حصہ نہیں، اور اگر ہے تو وہ کوئی اور ہی چیز ہے
جس کو اسلامی تاریخ کا نام دیا جاتا ہے۔ کالجوں میں ڈپلومہ حاصل کرنے کے بعد نہ تعلیم کے قابل عمر باقی رہتی ہے، نہ اسلامی علم حاصل کرنے کی مہلت و فرصت میسر ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اسی اسلامی تاریخ پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مسلمانوں کے رقیبوں اور مخالفوں کی ترتیب دی ہوئی طے شدہ تاریخ انگریزی کتب میں موجود ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا کے کسی ملک اور کسی قوم کو یہ توفیق میسر نہیں ہوئی کہ وہ تاریخ کی طرف متوجہ ہوتی یا اپنے بزرگوں کی صحیح تاریخ ترتیب دیتے۔ اس حقیقت سے واقف ہونے کے لیے اسلام سے پہلے دنیا میں فن تاریخ کی کسی قدر اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی ہو چکی تھی۔ بائبل کے صحیفوں اور مہابھارت اور رامائن کے افسانوں کا مطالعہ کرنا کافی ہے۔ مسلمانوں نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و روایت میں جس احتیاط، قوت و ہمت سے کام لیا ہے، اس کی مثال اس وسیع جہاں پر رہنے والی انسانی نسل ہرگز پیش نہیں کر سکتی۔ حدیثوں کے اصل نام وغیرہ مستقل علوم حدیث نبوی کی خدمات و حفاظت کے لیے مسلمانوں نے ایجاد کیے۔ روایت کی چھان بین اور تحقیق و تصدیق کے لیے جو مضبوط اصول مسلمانوں نے ایجاد کیے، ان کی مثال دنیا نے اپنی طویل عمر میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مسلمانوں کا پہلا کارنامہ جو فن تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، اصل حدیث کے نام ترتیب سے جمع کیے ہیں۔ اسی سلسلے اور اسی طرز و انداز میں انہوں نے اپنے حکمرانوں، علماء وغیرہ کے حالات قلم بند کیے۔ اسی تمام ذخیرے کو اسلامی تاریخ سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی تاریخ تحریر دنیا کے لیے نئی چیز اور بالکل غیر منتظر مگر بے حد ضروری سامان تھا۔ دوسری قومیں جبکہ اپنی بائبل اور مہابھارت و رامائن کو مایہ ناز تاریخ سرمایہ سمجھتی ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ مسلمان تاریخ خطیب کو بھی اپنی قابل اعتماد تاریخی کتابوں کی الماری سے نکال کر جدا کر دیتے ہیں۔ آج یورپی مورخین فن تاریخ کے متعلق بڑی بری نکتہ چینی سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ شمالی افریقہ کے رہنے والے ایک اندلوسی عرب خاندان کے مسلمان مورخ ابن خلدون کے مقدمہ تاریخ کی ہوشہ چینی نے تمام یورپ اور ساری دنیا کو فن تاریخ کے متعلق وہ باتیں سمجھا دی اور سجھا دی کہ مورخین یورپ کی تمام تاریخی تلاش و کوشش کے مجموعے کو ابن خلد کی قبر کے مجاور کی خدمت میں کپڑے بنا کر ادب سے پیش کیا جا سکتا ہے، مگر مسلمان مورخین کے بلند حوصلے، اعلیٰ سلیقے کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ علماء اسلام کی مجلس میں ابن خلدون کے بے مثال مقدمہ تاریخ کو چھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کی کوئی غیر معمولی اہمیت اور واضح عظمت کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ ابن حشام، ابن الاثیر، طبری، مسعودی وغیرہ سے لے کر احمد بن خاوند شاہ اور ضیاء برنی تک، بلکہ محمد بن قاسم فرشتہ اور ملائے بدایونی تک ہزارہا مسلمان مورخین کے دلچسپ جملے اور دلکش کتابیں موٹی موٹی جلدوں میں آج تک محفوظ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کتاب مسلمانوں کی تاریخ میں ہے جو اسلامی عظمت کو ظاہر کرتی ہے اور مسلمانوں کے لیے مثال ہے۔ ان کتابوں میں ایسے واقعات اور شخصیات بیان کی گئی ہیں جو مسلمانوں کی شاندار تاریخ کو ظاہر کرتی ہیں اور لوگوں کو
عظمت و خوفناکی کا احساس دلاتی ہیں، اور ان میں سے ہر اسلامی تاریخ اس قابل ہے کہ مسلمان اس کے مطالعے سے بصیرت اندوز اور عبرت آموز ہوں۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اب کسی بھی صدی میں ایک بھی مسلمان نظر نہیں آتا جو اپنی اسلامی تاریخ سے واقف ہونے کے لیے ان مسلمان مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں کا مطالعہ کرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہو۔ حالانکہ ملکر لائل، ایلیٹ گین وغیرہ کی تاریخ پڑھنے کی اور سمجھنے کی قابلیت بہت سے مسلمانوں میں موجود ہے، جبکہ تمام اسلامی تاریخیں عربی اور فارسی زبان میں لکھی گئی ہیں، اور ہندوستان میں ایک بھی مسلمان عربی یا فارسی سے ایسا واقف نہیں کہ ان تاریخوں کا مطالعہ کر سکے۔ مسلمانوں کو تاریخ اسلامی کی طرف توجہ دلانے سے پہلے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اردو زبان میں اسلامی تاریخ لکھی جائے۔ اس تاریخ کو اب سے بہت پہلے ہندوستان کے مسلمان محسوس کر چکے، اور کئی شخص اردو زبان میں تاریخ اسلام لکھنے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں تاریخ اسلام کی تیسری قسط میں، اور آپ کو پسند آئی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں، تاکہ ہر کوئی جان سکے اسلام کی سچائی، وہ جھوٹ نہیں جو آج کل پھیلایا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں۔ لائک کریے، سبسکرائب بھی کریے، اور شیئر کر کے صدقہ جاریہ بھی کریے۔ السلام علیکم ناظرین۔